السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الدروس المہمہ نامی کتاب کا یہ 15واں درس ہے اور اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ان امور سے ہے جن امور کو اخلاق کہتے ہیں اور ہر مسلمان میں یہ اخلاق پائے جانے ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ سچائی تھی جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، امانت کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور آج کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والعفاف، کہ ہر مسلمان کو عفیف ہونا چاہیے۔ عفیف کا مطلب کیا ہے؟ عفاف کا مطلب کیا ہے؟ عفاف کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر اس چیز سے دور رہنا جو حرام ہے اور جو غیر مناسب ہے۔ ہر اس چیز سے دور رہنا جو حرام ہے اور غیر مناسب ہے۔ عام طور پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے پاک دامنی پہ، یعنی کہ زنا سے، بدکاری سے دور رہنا۔ تو عفاف کا تعلق زنا اور بدکاری سے ہے کہ انسان زنا اور بدکاری سے دور رہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کا تعلق ہے لوگوں سے مانگنے سے دور رہنا۔ مانگنا جو ہے یہ بھی عفت کے خلاف ہے، اور عفت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ بھی پاک صاف رہے، حرام میں ملوث نہ ہو، اور آپ کے ہاتھ بھی پاک صاف رہیں، آپ کسی سے مانگنے والے نہ ہوں۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والعفاف، کہ آپ کو عفیف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ نور میں فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وہ لوگ جن کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، نکاح کے لیے جن وسائل کا ہونا ضروری ہے وہ وسائل جن کے پاس نہیں ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی کی راہ اختیار کریں، حرام سے بچ کر رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے۔ مالدار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ شادی کے لیے وسائل نہیں دیتا تب تک ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور غیر عورتوں سے بچ کر رہیں، کسی گناہ میں ملوث نہ ہوں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے، بخاری مسلم کی احادیث میں سے ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جس میں شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ کیا کرے؟ فرمایا روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے نگاہ کی حفاظت رہے گی، نگاہ جھکی رہے گی، اور شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ دین اسلام پاک دین ہے۔ ایک طرف دین اسلام ان عورتوں کے قریب جانے سے روکتا ہے جن کے قریب جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، دوسری طرف دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو خصی ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو خصی کروا لیتا ہوں، شہوت کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ مجھے کبھی بھی یہ حاجت ہی محسوس نہ ہو، تو اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ تو پھر علاج کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، محنت مزدوری کریں،
اللہ وہ اسباب آپ کو مہیا کرے جن اسباب کی وجہ سے آپ شادی کر سکیں، اور تب تک آپ نفلی روزے کثرت سے رکھتے رہیں۔ نفلی روزہ رکھیں گے، تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، نگاہ جھکی رہے گی، اور نفلی روزہ رکھیں گے تو شہوت میں کمی آئے گی، اور آپ کو اس بات کی حاجت نہیں ہوگی کہ آپ کسی غیر عورت سے تعلقات قائم کریں۔ تو بہرحال اسلام عفت کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں پاک دامنی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی روز قیامت، جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کتنی طرح کے لوگ ہوں گے؟ 7 طرح کے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جسے خود کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ کس نے دعوت دی؟ کسی ایک یہ ہے کہ آپ نے دعوت دی، ایک ہے کہ ایک عورت خود آ کے آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور عام عورت نہیں ہے، بازاری عورت نہیں ہے، خوبصورت ہے، صاحب جمال ہے، اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عام عورت نہیں ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، کیونکہ خود عورت سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں پہ عورت خود آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ مجھ سے تعلقات قائم کریں۔ اور عورت کو جب دیکھا تو بدصورت نہیں ہے بلکہ خوبصورت ہے، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان حالات میں گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، لیکن جس آدمی نے ان حالات میں کہہ دیا انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیسے ڈر لگتا ہے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے خوف سے وہ گناہ سے بچا رہا، اس عورت کے قریب نہیں گیا، اس کی خواہش پوری نہیں کی، اس سے تعلقات قائم نہیں کیے، یہ وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالی روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ ہے پاک دامن، یہ ہے عفیف، یہ ہے صاحب عفت۔ اور میرے بھائیو، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ 3 آدمی، پہلی امتوں میں سے 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، طوفان سے بچنے کے لیے جو غار انہیں نظر آیا وہ اس میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غار کا وہ دروازہ، غار کا وہ دہانہ جہاں سے داخل ہوئے تھے، وہاں پہ ایک چٹان آ کے کھڑی ہو گئی، چٹان آ کے رک گئی، اس نے دروازہ بند کر دیا، ان کے لیے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے، موبائل کی سہولت نہیں ہے، کسی سے رابطہ نہیں ہو سکتا، کرینوں کی بھی سہولت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں پہ اسباب کام نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرو اور اللہ کو واسطہ دو۔ کس کا؟ آدم علیہ السلام کا کہ جناب محمد کا؟ جی، اپنے اپنے نیک عمل کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ موسیٰ نبی کا واسطہ دو، عیسیٰ نبی کا واسطہ دو علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دو، یہ نہیں کہا کہ بعد میں آنے والے نبی جو ابھی نہیں آئے ان کا اللہ کو واسطہ دو، نہیں کہا اپنا وہ نیک عمل جو تم نے کبھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ کس لیے کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، اسے اللہ کے سامنے بطور واسطہ پیش کرو، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ درخواست کرو کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان 3 لوگوں نے اپنے نیک اعمال بطور واسطہ اللہ کے سامنے رکھے اور ان اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، یہاں سے نکال لے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے میرے چچا کی بیٹی بہت پسند تھی، مجھے اس سے محبت تھی، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے، میری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔
حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر، فاقوں کی وجہ سے مجبور ہو کر ایک دفعہ میرے پاس آئی، قرضہ مانگنے لگی۔ میں نے کہا قرضہ نہیں، تمہیں بطور گفٹ سونے کی اشرفیاں دوں گا، لیکن میری خواہش پوری کر دو۔ بھوک سے مر رہی تھی، مجبوراً اس نے ہاں کر دی، اور جب وعدہ پورا کرنے کی باری آئی، میں اس کے جسم پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ کس سے ڈر جا؟ پولیس سے؟ برادری سے؟ حمل ٹھہر جائے گا؟ نہیں، یہ ان چیزوں سے نہیں ڈرایا۔ کس سے ڈرایا؟ اللہ سے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر جا۔ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق، میری شرمگاہ پہ تیرا کوئی حق نہیں ہے، میری شرمگاہ استعمال کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے، تو میرا خامند نہیں ہے، میرا تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ ہاں اگر شرعی طریقہ اختیار کیا جائے، کبھی نکاح ہو تو الگ بات ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے وہاں پہ تیرے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا، تیرے ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ اگر میرا وہ پیچھے ہٹنا تیری رضا کے لیے تھا، تیرے خوف سے تھا، تو میرے اس عمل کا واسطہ ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے اس کی دعا سنی اور غار میں کچھ راستہ بن گیا، لیکن اب بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ باہر نکل پاتے۔ پھر دوسرے آدمی نے، تیسرے آدمی نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ ہوتے ہیں پاک دامن لوگ، یہ ہے عفت، یہ ہے پاک دامنی، اور یہ ہے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ آج نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کمرے میں آپ تنہا ہوتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گندی فلمیں، گندی تصویریں، غیر عورتوں سے بات چیت، فحش باتیں، میرے بھائی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور تمہاری ایک ایک آواز کو سن رہی ہے۔ اس لیے پاک دامن رہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں شہوت زیادہ ہے، شادی کیجیے۔ ایک شادی ہونے کے باوجود آپ کی شہوت پوری نہیں ہو رہی، دوسری شادی کیجیے۔ اسلام نے آپ کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن جب شادی کا نام لیا جاتا ہے لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور بدکاری کی باری آتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہماری بیگمات بھی، مسلمان عورتیں بھی، اگر خاوند شادی کا تذکرہ کرے تو ناراض، بائیکاٹ، گھر چھوڑنے کے لیے تیار، اور اگر وہ بدکاری کرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو پاک دامن ہونا چاہیے، عفیف ہونا چاہیے، زنا اور بدکاری سے دور رہنا چاہیے، اور ان ذرائع سے، ان اسباب سے، ان راستوں سے بچ کر رہیں جن راستوں کا نتیجہ زنا کی شکل میں نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کیا کہا؟ زنا کے۔ اگر فیس بک پہ آپ لڑکیوں سے یاریاں لگائیں گے، اگر واٹس ایپ پہ آپ کے تعلقات غیر لڑکیوں سے رہیں گے، تو یہ راستہ زنا کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا انجام ایک دن زنا کی شکل میں نکلے گا۔ اگر آپ تنہائی میں اپنی کزن، پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دن محفوظ رہیں گے، ایک مہینہ محفوظ رہیں گے، ایک سال محفوظ رہیں گے، لیکن کب تک آپ شیطان کا مقابلہ کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جہاں کہیں ایک مرد اور ایک عورت خلوت میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، وہاں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھتے رہو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، جو شیطان کی بات مانے شیطان انہیں جہنم کی آگ میں لے کر جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والا کون ہے؟
یہ وہ شیطان ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، میری تو پاک یاری ہے، میری تو پاک دوستی ہے۔ ارے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا، تو کیا چیز ہے؟ پردہ اسی لیے ہے تاکہ وہ راستے بند ہو جائیں جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ شریعت نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے اسی لیے روکا ہے تاکہ زنا کے راستے بند ہو جائیں۔ محرم کے بغیر سفر کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 1 سفر ٹھیک رہے، 10 سفر ٹھیک رہیں، 20 سفر ٹھیک رہیں، کسی نہ کسی سفر میں اس کا انجام غلط نکلے گا۔ عورت کو کوئی بھی سفر محرم کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے حج کے لیے سفر ہو، چاہے شاپنگ کے لیے ہو، چاہے شادی کے لیے ہو، چاہے تعلیم کے لیے ہو، چاہے ابو سے ملنے کے لیے ہو، چاہے امی سے ملنے کے لیے ہو۔ لاہور سے کراچی جانا، کراچی سے راولپنڈی جانا محرم کے بغیر، یہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہوتا ہے یہ محرم کے بغیر منع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عمرہ اور حج یہ محرم کے بغیر منع ہے، نہیں، سفر منع ہے، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے شادی کا ہو، چاہے تعلیم کا ہو۔ آج ہماری جوان بیٹیاں 16 سال کی معصوم بچیاں تعلیم کے نام پہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہیں، لاہور سے لندن جا رہی ہے، لاہور سے ماسکو جا رہی ہے، لاہور سے کراچی جا رہی ہے، کس لیے جی؟ ڈاکٹر بننا چاہ رہی، قوم کی خدمت کرے گی۔ قوم کی خدمت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی یہ بات کی بات ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو راضی کر لے، پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ تو عمل کر لے۔ ایسی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس خدمت میں رب ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو عفت اختیار کیجیے، حرام کاموں سے دور رہیے، اور کتاب کے مؤلف نے جو عفاف کا لفظ بولا ہے اس کا دوسرا تعلق ہے مالی عفت سے۔ کیسی عفت سے؟ مالی طور پہ عفیف رہنا، پاک دامن رہنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے نہ مانگنا، یہ بھی عفت ہے، اور اسلام نے اس کا بھی آرڈر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس عفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سورہ بقرہ میں 30 اس بارے میں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ آپ کا صدقہ، آپ کا وہ مال جو آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں یہ ان فقیروں کے لیے ہونا چاہیے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں آ گئے ہیں، جو کاروبار نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کاروبار کے لیے سفر نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ نے ان کو یہ خوبی دی ہے کہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ناواقف آدمی جس کو ان کے حالات کا علم نہیں ہوتا وہ ان کی مالی عفت کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ امیر آدمی ہے، جبکہ وہ امیر نہیں ہے، فقیر ہے، لیکن مانگتا نہیں ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مالدار ہے۔ یہ لوگ آپ کے صدقات اور خیرات کے حقدار ہیں، قرآن بتا رہا ہے، فقیر ہیں، مسکین ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دلی طور پہ استغنا دیا ہے، بے نیازی دی ہے، غیرت دی ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو یہ ہے مالی عفت جس کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کون سا ہاتھ بہتر ہے؟ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وابدأ بمن تعول، جب آپ دینے لگیں تو سب سے پہلے ان کو دیں جو آپ کے زیر کفالت ہیں، جن کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کی بیگم، آپ کی اولاد۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو آپ مال دیں اور آپ کے گھر والے دوسروں سے مانگ رہے ہوں۔
پہلے ان کو دیں، پہلے ان کی ضروری حاجات پوری کریں، پھر دائیں بائیں کسی اور کو دیں. اور آپ فرماتے ہیں وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ دیں تو بعد میں بھی آپ مالدار رہیں. ایسا نہ ہو کہ تنہا آئے 10,000 20,000 اور آپ فقیر کو دیں، اب فقیر تو مستغنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، اس کے بعد آپ نے مانگنے والا پیالہ اٹھا لیا، اب آپ مانگتے پھر رہے ہیں. یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنا دیں کہ آپ کے گھر کی حاجت پوری ہوتی رہے، نہ آپ کو مانگنے کی ضرورت پیش آئے، نہ آپ کے گھر والوں کو مانگنے کی ضرورت پیش آئے. فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو مالی طور پہ پاک دامنی اختیار کرے گا، مانگنے سے بچنا چاہے گا، اللہ اسے مانگنے سے بچائے گا. مانگنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنا محتاج نہ کر دینا کہ میں لوگوں سے مانگوں، اور محنت مزدوری کریں، اسباب اختیار کریں. اللہ رب العزت آپ کو مانگنے سے بچائے گا. فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جناب ثوبان کہتے ہیں، آپ کے خادم کہتے ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے گارنٹی دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا، کسی سے نہیں مانگے گا، میں اسے گارنٹی دوں گا کہ اللہ اسے جنت دے گا. جناب ثوبان نے کہا اللہ کے رسول میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی مخلوق سے سوال نہیں کروں گا. تو جناب ثوبان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. یہی امام ابو داؤد عوف بن مالک سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہم 7 8 9 لوگ تھے، ہم نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی، مسلمان ہوئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہم سے ایک اور بیعت لی. اس بیعت میں کہا کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، تمہارا ہر سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، ہر جانور اللہ کے لیے ذبح کرو گے. ایسا نہیں ہے کہ 1 کروڑ جانور اللہ کے لیے اور ایک جانور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے، یہ تو شرک ہے. ہر جانور کس کے نام پہ ذبح ہوگا؟ اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا. ہر سجدہ اللہ کے لیے، ہر رکوع اللہ کے لیے، ہر منت اللہ کے لیے. یہ عبادات ہے میرے بھائیوں. عبادت کا کوئی بھی حصہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جب بھی مدد مانگیں تو کہیں یا اللہ مدد، کبھی بھی نہ کہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعروں سے دور رہیں. مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم ایک اللہ کی ذات ہے، غریب نواز ایک اللہ ہے، جو قبروں میں جا چکے، جو فوت ہو چکے. اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، اور لوگ میرے بھائیوں اس کے باوجود قبروں پہ آ کے قبر والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے. اللہ کہہ رہے تمہاری پکار نہیں سنتے. آپ کہتے ہیں 5 کلو کا بیٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں کوئی مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا. تو نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں ان 7 8 لوگوں سے کہ بیعت کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، 5 ٹائم کی نمازیں ادا کرو گے، اپنے حکمران کی بات سنو گے اور اطاعت کرو گے. اور ساتھ ہی آخر میں آپ نے آستہ آواز سے کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ لوگوں میں سے کسی سے سوال نہیں کرو گے. عوف بن مالک کہتے ہیں یہ 8 9 لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ اگر یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے، اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے، کوڑا گر جاتا تو جو ساتھ میں کھڑا ہوتا اس سے یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ مجھے کوڑا پکڑا دو، خود گھوڑے سے اترتے، خود اونٹنی سے اترتے اور کوڑا پکڑ کے پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھتے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا وعدہ لیا تھا؟ کسی سے مانگنا. حاجی صاحب بولیے، کیا وعدہ لیا تھا؟ کسی سے مانگنا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ وعدہ کیسے نبھایا کہ کوڑا اپنا، کسی سے یہ کہنا کہ مجھے پکڑا دو، وہ یہ سوال بھی نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیے گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد پھر نیچے اترنا، اونٹنی پہ بیٹھنے کے بعد پھر نیچے اترنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل آپ بس میں بیٹھے ہوں، ٹرین پہ بیٹھے ہوں، اپنی گاڑی پہ بیٹھے ہوں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوں، اور ساتھ آپ کے دوست کھڑے ہیں، آپ کا پین گر جائے
تو آپ جناب گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اسے بند کریں، دروازہ کھولیں، پھر نیچے اتریں، پھر پین پکڑیں، پھر دوبارہ بیٹھیں. تو یہ حال تھا ان لوگوں کا. نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، پاک دامنی کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ زنا بدکاری سے دور رہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ مالی طور پہ عفت کا مظاہرہ کریں، پاک دامنی کا مظاہرہ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے سوال نہ کریں. یہ اخلاقیات میں سے ایک عظیم اخلاق ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.